بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصے میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الشعراء کی آیت نازل فرمائی، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے بیک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور ایمانت دار پایا ہے۔ تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان لائے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے، حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی پر حق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگے اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری دعوت کو قبول کرے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی کم سنی اور اس جسمانی کمزوری کو ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت روحانی کا ادارک کرنے سے قاصر تھا۔ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرکین مکہ کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ وہ رات بھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو خبر ہوئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں۔ اس روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی خاک ان کفار کے منہ پر ماری، جس سے ان کی قوت بصارت زائل ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے باہر نکل گئے۔ پھر ایک شخص ان کفار کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہو، جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں۔ کفار گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چادر کھینچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری مانتیں لٹانے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، جبکہ تم باہر پہرا دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر کافر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک رات ہی اطمینان سے سویا جب مجھے علم تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ کون سی رات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب ہجرت، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا کر ہجرت کرنا۔